إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جماعت المسلمین محصلہ کے صدر محترم، جماعت کے ناظم اعلیٰ، دیگر جملہ اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، بستی کے قابل احترام بزرگوں، اطراف کے جوانب کے قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اور اسی طرح سے محصلہ کے اور اطراف کے حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس کا، اس اجتماع کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، اس کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا ہے اور اشتہارات کے ذریعے سے جماعت کی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ آج کا عنوان ہے جدید مناہج کی حقیقت۔ جدید مناہج کی حقیقت آج کا عنوان ہے۔ تھوڑی سی وضاحت عنوان کی بھی کرنی ضروری ہے تاکہ تصور واضح ہو جائے کہ جدید مناہج کا مطلب کیا ہے۔ کیا ہے جدید مناہج جس کی وضاحت کرنی چاہیے، جس کی حقیقت بیان کرنی چاہیے، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ آخر ضرورت کیوں پڑ گئی جدید مناہج کی وضاحت کرنے کی۔ ہم لوگ منہج سلف کی حقیقت بیان کرتے تھے، منہج اہل حدیث کی حقیقت بیان کرتے تھے، منہج اہل سنت کی حقیقت بیان کرتے تھے، منہج کتاب و سنت، منہج صحابہ، منہج سلف ہم بیان کرتے تھے، منہج محدثین کیا ہے وغیرہ ہم یہ سب بیان کرتے تھے، اس کی حقیقتیں بیان کرتے تھے۔ آج کیوں ضرورت پڑ گئی کہ جدید مناہج کی حقیقت بیان کی جائے؟ تو جدید مناہج ہے کیا اور اس کی حقیقت کو کھولنے کی، بیان کرنے کی ضرورت پڑی کیوں، اور کیا چیز ہے، یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دوسری ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں، قابل احترام اور اسی طرح سے حوصلہ مند نوجوانوں، عزیزوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک مسئلہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ منہج سلف اور اس کی وضاحت، اس کی حقیقت، اور جدید مناہج کی حقیقت، یہ عنوان بتلا رہا ہے کہ منہج حق ایک ہے، اور اس منہج حق جو ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں نئے راستے بہت سارے ہیں۔ یخرجوہم من النور الی الظلمات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت ہیں، یہ لوگ لوگوں کو نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، اور اندھیرے بہت سارے ہیں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ تو بس یہ حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ حق ایک ہے، لا یتعدد، حق ایک ہی ہے، کئی نہیں ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میرے بھائیو، تو حق ایک ہے اور باطل بہت ساری شکلوں میں ہے، اس لیے بہت ساری شکلیں ہیں، تو ان ساری باتوں کو بیان کرنا ایک محاضرے، دو محاضرے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، چند گھنٹوں میں ممکن نہیں ہے۔ اور یہ مناہج
ایک تو بہت سارے ہیں جو اب تک ظاہر ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں، نکل چکے ہیں، اچھل کر کے میڈیا پر یہاں وہاں ہمارے بیچ میں گھس رہے ہیں، داخل کیے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، اس کے نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے وقت کی، مال کی، ہے نا، پورے طور پر بہتات خرچ کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آگے بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ مناہج کتنے آئیں گے، کوئی تعداد کا پتہ نہیں ہے، آتے رہیں گے، صبح آئیں گے، شام کو آئیں گے، صبح آئیں گے، شام کو آئیں گے، صبح شام نئے نئے طریقے نکلیں گے۔ اس لیے بھی اس کی حقیقت کو بیان کر کے چند مجلسوں میں ختم کر دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام الحمدللہ یہ آج کا جو درس منعقد ہو رہا ہے اس دورے کے ضمن میں، یہ دراصل یوں سمجھیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ذمہ داران، احباب، کہ ایک طرح سے جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان کی ایک تمہید ہے، یا اس کا ایک سرسری خاکہ ہے، سرسری اشارہ ہے جو آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اسی مناسبت پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام کے چوٹی کے امام اور عالم علامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ، ان کی الحمدللہ منہجی تقریریں، منہجی خطابات، منہجی دروس، منہجی کتابوں کی شروحات، منہجی سوالات کے جوابات، غیر سلفی مناہج سے متعلق سوالات اور اس کے جوابات مستقل چلتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے چینلز ہیں الحمدللہ جہاں سے ان کے منہجی دروس اور خطابات کی نشر و اشاعت ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ پچھلے تقریباً 10 سال، 15 سال، 20 سال، بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر ابھی قریب تک جو بہت سارے نئے نئے منہج سے متعلق سوالات کیے گئے، ان کے جوابات شیخ صالح فوزان نے دیے، ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ، جن کی پچھلے رمضان کی 6 تاریخ کو وفات ہو گئی۔ یہ رمضان جو گیا ہے اس سے پہلے والا رمضان، 6 رمضان کو، غالباً رمضان کی 6 تاریخ کو سعودی عرب کے طائف میں ان کی وفات ہو گئی۔ طائف کے کٹر پختہ ٹھوس سلفی عالم تھے، غیور سلفی عالم تھے الحمدللہ، شیخ صالح فوزان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے شیخ صالح فوزان کے ان غیر منہج سے متعلق سوالات کے جوابات کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ویڈیو سے، آڈیو سے نکال کر کے اسے جمع کیا، اور اس کے بعد اس کی کمپوزنگ کرائی، اس کو کتاب کی شکل دیا، اور اس کے بعد بہت ضروری نوٹس اس کے اوپر لگائے تاکہ معلومات بہت زیادہ ہو جائے، دلائل آ جائیں، حوالے آ جائیں، جدید مناہج کی جو گمراہیاں ہیں، جو اس کا فساد ہے، اس سے متعلق جو باتیں بطور حوالہ پیش کرنے کی لائق تھیں، جن کے حوالے کوٹ کرنے کے تھے، جس میں اقوال نوٹ کرنے تھے، شواہد نوٹ کرنے تھے، ان تمام چیزوں کو نوٹ کر کے ایک مستقل کتاب شائع کی جس کا عنوان ہے الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ۔ الاسئلۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ، معنی کیا ہے اس کا؟ مفید جوابات، نفع بخش جوابات نئے مناہج سے متعلق سوالات کے، جدید مناہج سے متعلق سوالات کے مفید جوابات۔ اس عنوان سے وہ کتاب الحمدللہ 116 سوالات کے جوابات اور تعلیق اور حاشیے کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی الحمدللہ۔ صوبائی جمعیت نے، بمبئی نے، میرے بھائیوں، امیر محترم نے، اور اسی طرح سے جماعت کے غیور سلفی عالم شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس بستوی مدنی حافظہ اللہ، اسی طرح سے جماعت کے دوسرے غیور سلفی عالم فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حافظہ اللہ، اور دیگر کبار علماء اہل حدیث، علماء سلفیت جو ہیں، ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے الحمدللہ اس کتاب کو صوبائی جمعیت نے، امیر محترم نے اسے شائع کیا، اور وہ کتاب الحمدللہ متداول ہے۔ اس کے ایڈیشن، پہلا ایڈیشن آیا تھا، اس کے نسخے ختم ہوئے، لیکن انشاءاللہ دوسرا ایڈیشن بھی آنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے اندر جدید مناہج سے متعلق 116 سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد جتنے نئے منہج ہیں، سلفی منہج کے علاوہ جتنے نئے منہج ہیں،
ان سب سے متعلق بہت ساری معلومات اکٹھا کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مستقل درس جو ہے سلسلہ وار جمعرات کو صبح 7 سے 9 بجے تک چلتا ہے، اور وہ لائیو بھی رہتا ہے اور چینل پر بھی صوبائی جمعیت کے موجود رہتا ہے۔ اس سے بھی ہمارے عزیز ساتھی جڑ سکتے ہیں اور اس سے بعد میں بھی سن کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ سرسری بات ہوگی، کیونکہ میرے بھائیوں ایک لمبا سلسلہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ اصل منہج کیا ہے، جدید مناہج کیا ہیں، اور اس کے اندر انحرافات کیا ہیں، ان کے اندر گمراہیاں کیا ہیں، وہ کیوں منہج سلف کے خلاف ہیں، منہج سلف کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ باطل ہیں، ناقابل اتباع ہیں، نکارنے کے قابل ہیں، بائیکاٹ کرنے کے قابل ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے آگاہ رہنا، آگاہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرسری طور پر آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جدید مناہج کی حقیقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلفی منہج پرانا ہے اور بعد میں آنے والے منہج سب نئے ہیں، یہ نئے نئے راستے ہیں، اور ہمارا راستہ پرانا والا ہے سلفیت کا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالامر العتیق، علیکم بالامر العتیق، تم پرانے والے معاملے کو پر قائم رہو، پرانے والے راستے پر قائم رہو، پرانے والے راستے پر منہج پر اٹل رہو، اڑے رہو، جمے رہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اور ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ یہ دونوں مشہور ہیں، آیت کریمہ بھی مشہور ہے اور وہ حدیث بھی مشہور ہے، اور بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں اس ضمن میں ہیں، لیکن ہم نے کہا سرسری ہے، اس لیے بہت تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہے کہ جدید مناہج، مناہج جانتے ہیں نا، منہج کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سیدھا راستہ، یعنی روشن راستہ، واضح راستہ، کلیئر راستہ، یہ کہتے ہیں منہج کو۔ اب جدید اس کا مطلب نیا، اور منہج کی جمع ہے مناہج، یعنی نئے راستے۔ ہمارا جو راستہ سلفیت کا راستہ ہے، اہل حدیثیت کا راستہ ہے، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے، تبع تابعین کا راستہ ہے، خیر القرون کا منہج ہے۔ منہج کہو، راستہ کہو، منہج کہو، صراط کہو، منہج کہو میرے بھائیوں، یا اس کو طریق حق کہو، ساری چیزیں ایک چیز کا نام ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، نبی کی سنت آئی، صحابہ کرام کے سامنے وہ قرآن اترا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا، نبی کی زبان سے اس کی تشریح کو سنا، سب کچھ ہوا، صحابہ کرام نے اس کو سن بھی لیا، اسے سمجھ بھی لیا، اس پر عمل بھی کر لیا، اور اسے پوری امانت داری کے ساتھ آگے بڑھا بھی دیا، اور پھر اسی پر تابعین چلے، وہ بھی اسی راستے پر، اسی ڈگر پر چلتے رہے، اسی ڈگر پر آگے تبع تابعین آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سابقین اولین، پہلے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، یہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، یہ دو کے دونوں طبقے جو اول اسلام لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبعوہم باحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی، اتباع کی، پیروی کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو پورا طبقہ ہے، انہی کے راستے کو، انہی کی ڈگر کو، انہی کے منہج کو منہج سلف کہا جاتا ہے، جس پر یہ چلے، جس پر یہ رہے۔ ہم لوگ الحمدللہ اس چیز کو جانتے ہیں، اس میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نقطہ صرف اور صرف اس لیے ذکر کر دینا ضروری ہے کہ آج بہت سارے لوگ، جب یہ بات کہی جاتی ہے جدید منہج ہے، یہ راستہ نیا ہے، یہ تمہارا طریقہ نیا ہے، یہ تمہارا فرقہ نیا ہے، یہ تمہاری فکر نئی ہے، یہ تمہارا نظریہ نیا ہے، یہ تمہاری تھیوری نئی ہے، یہ تمہاری نئی ایجاد ہے، یہ جو تم لا رہے ہو اس کا کوئی عطا پتہ اصل میں پرانے وقت میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ اس راستے میں حرج کیا ہے؟ اس منہج میں پریشانی کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟
اس طرح کے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی ہم کہیں کھڑے ہو کر کے ہم کہیں بھائی صوفیت کا راستہ اللہ کے نبی کے زمانے کا راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے, تو صوفی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے صوفیت اس میں غلط کیا ہے, اس میں برا کیا ہے, اخوانیت ہے, حسن بننا کی بننے والے ہے نا, ان سے کہا جائے کہ آپ کا جو طریقہ, آپ کا جو منہج ہے, آپ کی جو سوچ ہے یہ سلف کے راستے سے میل نہیں کھاتی. وہ کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں غلط کیا ہے نا. جماعت اسلامی کی فکر ہے, ان کو سمجھاؤ, ان کے بہت سارے انحرافات کو سمجھاؤ, تو کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے, ہم تو اس قرآن کی بنیاد پر, اس آیت کی بنیاد پر چلتے ہیں, اس حدیث کی بنیاد پر چلتے ہیں, ہم اس طریقے پر چلتے ہیں, حوالے دیتے ہیں. مقلدین کو کہو کہ بھائی ساری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کو بلا کنڈیشن واجب قرار دیا ہے. دنیا میں کوئی اور شخصیت نہیں ہے جس کی اتباع کو, جس کی اطاعت کو بلا کسی شرط کے واجب قرار دیا گیا ہو. کوئی بھی شرط ہو نہ ہو, یہ شرط تو طے ہے کہ امت میں کسی کی بات کو اسی شرط کے ساتھ مانا جائے گا کہ وہ بات نبی کی بات کے مطابق ہو, وہ بات اللہ کے کلام کے مطابق ہو, تبھی اسے تسلیم کیا جائے گا, ورنہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن کیا نبی کے لیے بھی یہ شرط ہے؟ نبی کے لیے کوئی شرط نہیں. کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر کل راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. سب کو رد بھی کیا جا سکتا ہے, لیا بھی جا سکتا ہے, سوائے اس قبر والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ ہے منہج سلف, یہ ہے ہمارے اسلاف کا راستہ, پرانا والا راستہ, صحابہ کا راستہ, تابعین کا راستہ, تبع تابعین کا راستہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ نئے راستے والے کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں گرچہ یہ نہیں تھا, گرچہ یہ فکر نہیں تھی, گرچہ یہ چیز نہیں تھی, لیکن ہم کر رہے ہیں تو غلط کیا کر رہے ہیں. ہمارے سامنے اس کی بنیاد یہ آیت ہے, ہمارے سامنے اس کی بنیاد یہ حدیث ہے, ہمارے سامنے اس کی بنیاد یہ واقعہ ہے, ہمارے سامنے اس کی بنیاد یہ موقف ہے, اس کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں تو غلط تو نہیں کرتے ہیں. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں, ہم ان کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی, 23 سال تک دور نبوت رہا, وفات پا گئے. جب تک نبوت کا مشن مکمل نہیں ہوا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بعدما ترککم علی طریقۃ النہیجہ. اللہ کی قسم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر نہیں لا کے چھوڑ دیا. تب تک نبی کی وفات نہیں ہوئی, تمہیں چھوڑ کر کے نہیں گئے, رخصت نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے وفات پائے جب سارے راستے واضح کر دیا, اور جب سارے راستے واضح ہو گئے, ایک دم راستہ واضح ہو گیا, عقیدے کا, منہج کا, عبادت کا, اخلاق کا, سلوک کا, کردار کا, حلال کا, حرام کا, معاملات میں, کاروبار کا, نکاح کا, طلاق کا, بیع کا, شراء کا, سارے راستے جو دین کے مختلف گوشے ہیں, راستے مطلب گوشے, جب سارے کے سارے واضح ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا. اب یہی دیکھنا ہے, تم کہتے ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں گرچہ اس کا نام نہیں تھا نبی کے, صحابہ کے, تابعین کے زمانے میں, لیکن ہم کر رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ آیت ہے, ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ حدیث ہے, ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے, ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ اسٹینڈ اور موقف ہے. تو آپ ہمیں غلط کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہمیں انحراف والا کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہمیں راہ حق سے بھٹکا ہوا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے آیت تو لے لی, آپ نے حدیث تو اٹھا لی, آپ نے صحابہ کی زندگی کا, تابعین کی زندگی کا کوئی واقعہ تو اٹھا لیا, لیکن آپ نے وہ معنی جو معنی اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا, وہ معنی جو صحابہ کی حدیث کا تھا, وہ معنی جو صحابہ کرام کے بعد تابعین کی سیرت کے واقعات کا تھا, اس کا معنی تم نے ویسے نہیں سمجھا جیسے انہوں نے سمجھا تھا. تو تم نے آیت تو لی, استدلال تو قرآن کی آیت سے کرنے کی کوشش کی, حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی, اور اسی طریقے سے تم نے کوئی واقعہ, کوئی نمونہ, کوئی موقف, کوئی سٹینڈ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی بنیاد پر اپنے منہج کی, اپنے راستے کی دیوار کھڑی کر دی, لیکن تم نے اس چیز کو ویسے نہیں سمجھا جیسے انہوں نے سمجھا تھا. تو آیتوں سے کام نہیں چلے گا, حدیثوں سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اس راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہی کی سمجھ بھی چاہیے, انہی کا فہم بھی چاہیے, انہی کا فتویٰ بھی چاہیے, انہی کا نقش قدم بھی چاہیے, انہی کا موقف اور اسٹینڈ بھی چاہیے. اس کے بعد ہی ہم زندگی میں اس چیز کو عمل میں لا سکتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ خیر کچھ چھوٹا نہیں ہے اور شر کچھ بتائے بغیر باقی نہیں بچا ہے. جو بھی شر تھا اس کی رہنمائی، اس پر تنبیہ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور جو بھی خیر کا کام تھا اس کی رہنمائی کا کام مکمل ہو چکا ہے. اب دین میں کمی نہیں، بیشی نہیں. اس لیے کوئی یہ بات نہ کہے کہ ہمارے سامنے آیت ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے. اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی دنیا کا ایسا فرقہ نہیں ہے جس کے موقف کے پیچھے، جس کے اسٹینڈ کے پیچھے، جس کے عقیدے، جس کے نظریے، جس کی فکر کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، کوئی واقعہ نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دلیل نہیں ہے، وہ شبہہ ہے. وہ دلیل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شبہہ ہے. یعنی صرف اور صرف اس سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس مدعے پر وہ آیت دلالت نہیں کرتی ہے جو بتانا چاہتے ہیں. اس مدعے پر وہ حدیث دلالت نہیں کرتی ہے جس سے وہ استدلال کرنا چاہتے ہیں. دلیل اسے کہتے ہیں، دلیل اسے کہتے ہیں، برہان اسے کہتے ہیں، حجت اسے کہتے ہیں، بینہ اسے کہتے ہیں جو نقطے پر، مدعے پر پورے طور پر دلالت کرتی ہو اور مسئلے کو صاف واضح کر دیتی ہو. لیکن شبہہ کسے کہتے ہیں؟ پیش آیت کی جائے، پیش حدیث کی جائے، پیش سلف کا موقف پیش کیا جائے، لیکن اس سے وہ مدعا ثابت نہ ہوتا ہو، بس سننے والے کو اس کے سننے کے بعد ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہو. ہاں کچھ تو ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اس سے راستہ نکلتا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اس سے استدلال ملتا ہے، کوئی نہ کوئی بات چیز ضرور سمجھ میں آتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شبہہ کہتے ہیں. شبہہ، اور اسی کو جدل کہتے ہیں، اسی کو مرا کہتے ہیں، یعنی لڑنا جھگڑنا. اور اسی کو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اہوا کہتے ہیں، خواہشات نفسانی کہتے ہیں، اسی کو بدع کہتے ہیں. ایک نیا نظریہ، ایک نئی تھیوری جس کی کوئی اساس کتاب و سنت کے اندر، سلف امت کے اندر موجود نہیں ہے. بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ سب کچھ، آیت، حدیث، اثر، نقل، سب کچھ، اور اس کے بعد اس کی فہم کے ساتھ، اس پر عمل کے ساتھ یہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اس سے ہٹ کر کے کوئی نظریہ لاؤ گے، اس سے ہٹ کر کے کوئی تھیوری لاؤ گے، اس سے ہٹ کر کے کوئی راستہ منہج نکالو گے، اس سے ہٹ کر کے کوئی ٹریک دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ نیا راستہ مانا جائے گا، اسے نیا کہا جائے گا، اسے ابتداع کہا جائے گا، اسے بدعت کہا جائے گا، اسے خواہشات نفسانی کہا جائے گا. یہ اس کا نام ہے اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں جدید مناہج کی حقیقت، نئے راستوں کی حقیقت. نئے راستے بہت سارے ہیں. اس کا اجمالی خاکہ اللہ کی کتاب میں ہے، اجمالی اشارہ نبی کی سنت میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سن لو، یاد کر لو، بے شک میرا یہ راستہ صراط مستقیم ہے. سن لو، میرا یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. بالکل کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. وہی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ. یا آپ نے فرمایا تھا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، یا جس کی رات اور دن دونوں سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تاریکی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ اسی راستے کی پیروی کرو. یہ دلیل ہے کہ جس پر چھوڑا ہے، جس پر امت کو نبی نے چھوڑا ہے، اس کی آیت، اس کی حدیث، اس کی دلیل، اس کا حوالہ، اس کی فہم، اس کا سمجھ، اس پر عمل، اس پر اسوہ، اس کی دعوت سب ہو چکی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی پر چلنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. اللہ فرماتا ہے اور بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نام کیا ہے؟ جدید مناہج کی حقیقت. نئے بہت سارے راستے
اللہ فرماتا ہے ایک راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سبل کی بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو۔ یہاں پر یہ واضح ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ حق صراط مستقیم ایک ہے اور باطل کے راستے، انحراف کے راستے بہت سارے۔ دوسری بات یہ معلوم پڑتی ہے کہ حق کی وضاحت بھی ضروری ہے اور باطل کا پردہ فاش کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر باطل کا پردہ فاش نہ کرنا ہوتا تو رب ذوالجلال کو صراط مستقیم بتا دینا ضروری تھا، اس کی اتباع کرنے کا حکم دینا کافی تھا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حق معلوم ہو اور حق کے اپوزٹ، اس کی ضد، اس کا ناقص سب معلوم ہونا چاہیے، دونوں معلوم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اثر میں بھی اس بات کو سمجھایا ہے۔ دیکھو، حق کی پہچان پورے طور پر کرنے کے لیے، حق کی پہچان پورے طور پر کرنے کے لیے باطل کی حقیقت کو بھی آشکارا کرنا ضروری ہے، باطل کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، باطل کو پورے طور پر کھول دینا ضروری ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ باطل میں یہ سب شامل ہے، تاکہ اس حق سے وہ حق ان باطل کے راستوں سے گڈمڈ نہ ہو جائے۔ یہ تو ہے کہ یہ حق ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حق نہیں ہے؟ یہ حق ہے معلوم ہے، لیکن یہ فلاں فلاں لوگ پیش کر رہے ہیں، اس کے باطل ہونے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نقطے کو بڑے عجیب اچھوتے انداز میں سمجھایا تھا۔ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں انہو ینقض الاسلام عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ، یا انہو ینقض الاسلام عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ۔ کہتے ہیں اگر لوگ ایسے لوگ اسلام کی حالت میں پرورش پائیں، پروان چڑھیں، جنہیں جاہلیت کا پتہ نہ ہو، جنہوں نے جاہلیت کو نہ جانا ہو۔ جاہلیت میں کیا کیا تھا، کیا نہیں تھا جاہلیت میں؟ شرک تھا، کفر تھا، بدعات تھے، خرافات تھے، بد اخلاقی تھی، بد کرداری تھی، ظلم تھا، زیادتی تھی، ناانصافی تھی، انارکی تھی، سب کچھ موجود جاہلیت کے اندر۔ فرماتے ہیں اگر کوئی اسلام میں پیدا ہو اور وہ اسلام ہی کو جانے، جاہلیت کو نہ جانتا ہو، تو ایسا شخص اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالے گا۔ دیکھا آپ نے، اسلام کی کڑیوں کو وہ آدمی ایک ایک کر کے توڑ دے گا جو اسلام میں پرورش پائے، جاہلیت نہ جانتا ہو۔ تو جاہلیت کو جاننا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ کون سا ماحول تھا، کس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، کس گندگی کو صاف کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، کن راہوں کو مٹانے کے لیے اسلام کا راستہ آیا تھا، یہ جاننے کے لیے۔ کیونکہ اسلام جب آیا تو اس وقت کے حالات کیا تھے، کس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ جب تک یہ نہیں جانیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ اس حق نے کس باطل کو مٹایا ہے، اس حق سے کون سا باطل ختم ہو جاتا ہے، اس اصل راستے سے کون سے نئے راستے کٹ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، اور ان پر چلنا ہمارے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صراط مستقیم کی اتباع کرو اور بہت سارے راستے جو نئے نئے نکل گئے ہیں ان کی پیروی مت کرو۔ دیکھا آپ نے، اتبعوا ولا تتبعوا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ کو دوسروں پر نقد کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اس کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے، آپ توحید پھیلائیے، آپ سنت پھیلائیے، آپ صحابہ کا منہج پھیلائیے، آپ اسلام پھیلائیے، آپ اہل حدیثیت پھیلائیے، اور آپ سلفیت کی دعوت دیجئے، آپ اپنی ساری باتیں پھیلائیے، آپ کو دوسرے سے بھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں شرک کی تردید کرتے ہیں، آپ کیوں بدعت کی تردید کرتے ہیں، آپ کیوں مشرکین کی بدعتیوں کی پر نقد کرتے ہیں؟ پھر اندر داخل ہوں گے اگر ہم اسلام کے نام لیواؤں میں، تو آپ کو منہج سلف بیان کر لینا کافی ہے۔ آپ کو
بریلویوں کے خلاف، ان کی بدعقیدگی کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو جماعت تبلیغ کے انحرافات واضح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو جماعت اسلامی کی جو فکر ہے حکومت کی، تکفیر کی، اور لوگوں کو عقیدہ توحید اور سنت سے دور کرنے کی، علماء سے دور کرنے کی، اس فکر کو بے نقاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اخوانیت حسن بننا کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں، جس کے بھی عقائد بہت فاسد ہیں، ان کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صوفیت کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تحریکیت کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو چشتی سلسلے تصوف کے سلسلے چشتی کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نقشبندی کی تردید کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو قادری کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سہروردی کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوڑ دیجئے ان کو اپنے حال پر، حق بیان کیجئے۔ بتائیے یہ بھی منہج سلف کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے کلام میں جہاں توحید کا بیان ہے وہیں شرک کی مذمت بھی کی گئی ہے، جہاں سنت کی وضاحت ہے وہیں بدعت کی تردید بھی بیان کر دی گئی ہے، جہاں حق بیان کیا گیا وہاں باطل کی تردید کی گئی، جہاں روشنی بیان کی گئی وہاں اندھیروں کو بے نقاب کیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تم کو دوسروں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعرف الاشیاء بأضدادہا، میرے بھائیوں چیزیں اس وقت تک واضح نہیں ہوتی جب تک اس کی ضد نہ بیان کی جائے، اس کا عکس نہ بیان کی جائے۔ توحید کی حقیقت کو کھولنے کے لیے شرک کی خاندان اور شرک کی ذریت کی تردید کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ سنت کی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے بدعات کی گندگیوں کو آشکارا کھولنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اسی لیے منہج سلف کو واضح کرنے کے لیے مناہج جدیدہ کی نقاب کشائی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ نظریہ جو ہے نا، یہ نظریہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینے کی ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ دیکھیں تو اس میں کیا سمجھ بات آ گئی کہ ایک منہج ہے صراط مستقیم، دوسرے بہت سارے مناہج ہیں۔ صراط مستقیم کو اپنا لینا ہے، پیروی کرنی ہے، اور بہت سارے راستوں کو کیا کر دینا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، ان کی پیروی نہیں کرنا، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مناہج کی طرف، نئے راستوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اپنی ایک حدیث میں نہیں کئی حدیثوں میں۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر جسے ارباز ابن ساریہ کی حدیث کہا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث تو لمبی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، حدیث سنی جاتی ہے، اسی کا حصہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھو میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، میرے بعد جو زندہ رہیں گے، جو زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ کتنا؟ 10 20 30 40 50 72، کوئی ہے حدیث کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا اختلافاً کثیرا، بہت سارا اختلاف دیکھے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ فرما دی کہ بہت سارے نئے راستے نکلیں گے، نئے راستے بہت سارے نکل جائیں گے، اس کی کوئی تعداد کا عطا پتہ نہیں ہے۔ ہاں فرقے والی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بات اللہ کے نبی نے وہاں فرمائی تھی۔ لیکن یہاں آپ نے عام بات، میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اب اللہ کے نبی نے نئے منہج کی طرف، نئے راستوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بڑے نئے فرقے آئیں گے، نئے اختلافات کے نتیجے میں بڑے منہج، نئے راستے نکل جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، یہ ہے منہج سلف۔ یہ کیا ہے؟ یہ منہج سلف۔ جب یہ نئے فرقے آئیں گے، یہ نئے اختلافات آئیں گے، نئے مناہج کا چلن ہو جائے گا، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر میں ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، اور خلفائے راشدین کی سنت کو، جو اللہ کے نبی کی سنت وہی خلفائے راشدین کی سنت۔ نبی کی سنت الگ نہیں، خلفائے راشدین کی سنت الگ نہیں، الگ سنت دیکھ کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں سنت ایک ہیں۔ نبی کی سنت صحابہ کی سنت نبی کی، خلفائے راشدین کی سنت نبی کی سنت، دونوں ایک ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بہا،
اسی سنت کو لازم پکڑ لو. اگر دونوں سنت الگ الگ ہوتی تو نبی فرماتے تمسکو بہما، ان دونوں سنتوں کو لازم پکڑنا، میری سنت کو بھی، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی. لیکن اللہ کے نبی نے کہا فرمایا تمسکو بہا، اسے لازم پکڑنا. بہا ایک ضمیر سنگل، یعنی وہ سنت ایک ہی ہے، نبی کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت. آگے بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، دانتوں سے جکڑ لو اسے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. تو یہ ہو گئی بات منہج سلف پر چلنے کی، پیروی کرنے کی، لازم پکڑنے کی، اور نئے راستوں کو چھوڑ دینے کی، نئے راستوں کو چھوڑ دینے کی. اس کے بعد اب یہاں پر بھی یاد رکھے، وہاں پر کیا تھا؟ اتبعوا ولا تتبعوا، اتبعوا ولا تتبعوا، اس کی پیروی کرو، ان سارے نئے نئے راستوں کی پیروی مت کرو. یہاں اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ علیکم، لازم پکڑو اس راستے کو، سنت کے، خلفائے راشدین کی سنت کے. اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، وہاں پر اتبعوا ولا تتبعوا، اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم وَإِيَّاكُمْ، اسے لازم پکڑو اور اسے دور رہو، اس سے، ان سب سے کیا رہو؟ دور رہو. وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے کہ دو ہیں کہ چار ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بہت سارے نئے نئے راستے نکلیں گے اسلام کے نام پر. ایاکم، خبردار، بچ کر کے رہنا اس سے. پھر آگے اللہ کے نبی نے انجام بتلایا. میرے بھائیوں، یہ منہج سلف ہے اور یہ جدید مناہج ہیں. آج جدید مناہج کی اب میں جلدی جلدی کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑے تبصرہ کر کے بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ختم کر دوں گا. میرے بھائیوں، جدید مناہج، جدید مناہج جب آپ کو کہا جائے، آپ کے سامنے جدید مناہج کا لفظ آئے، تو آپ ایک چیز دماغ میں بٹھا لیجئے کہ یہاں اسلام کے اندر کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے باہر کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی جب جدید مناہج، اس کا مطلب اسلام کے اندر نیا راستہ، نئی تھیوری، نیا نظریہ، نئی سوچ، نئی یہ مطلب ہے. اسلام کے اندر جدید مناہج کی بات ہو رہی. اسلام بمقابلہ یہودیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسلام بمقابلہ عیسائیت کی بات نہیں ہو رہی، اسلام بمقابلہ مجوسیت، بودھزم، جینزم اور کسی بھی آسمانی دھرم، دنیاوی دھرم کی بات نہیں. اس کا کوئی لینا دینا یہاں پر نہیں ہے. یہاں اندرون اسلام کی بات ہو رہی ہے. بس ٹریک الگ الگ بنا لیا، راستہ الگ الگ نکال لیا ہے، اور اس کے پیچھے انسان کی عقل ہے، انسان کی اپنی بھاونائیں ہیں، انسان کے اپنے اوہام ہیں، انسان کے اپنے خرافات ہیں، انسان کی اپنی مادہ پرستی ہے، انسان کی اپنی شخصیت پرستی ہے، انسان کا اپنا اسٹیج ہے، انسان کا اپنا بینر ہے، انسان کی اپنی شہرت ہے، انسان کی اپنی پبلسٹی ہے. یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے نئے نئے راستے دنیا میں وجود میں آ گئے. اچھا جناب علی، اب نئے نئے مناہج جو آج ہمارے سامنے بڑے پیمانے کے ہیں، بڑے پیمانے کے ہیں، اس میں سے ایک نظریہ، ایک راستہ نیا نکلا. کون سا نکلا؟ اور سب سے پہلے یہی راستہ نکلا ہے میرے بھائیوں. سب سے پہلے راستہ کون سا نکلا ہے؟ خروج کا راستہ، منہج الخروج، خارجیت کا راستہ. اسلام نے خارجیت پر بین لگایا ہے. مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ، وہ چھوٹا گناہ کرے 1 کرے 10 کرے، بڑا گناہ کرے 1 کرے 10 کرے، انسان ہے، کر سکتا ہے. اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے خلاف مسلمانوں کو نہیں اکسایا جا سکتا، کیونکہ وہ 1 گناہ 10 گناہ، اس کا 1 گناہ 10 گناہ پر عمل کرنا اس بہت بڑے فتنے سے بہت چھوٹا ہے جو تمہارے بغاوت کرنے کے نتیجے میں رونما ہوگا. امن پارا پارا ہو جائے گا، جانیں جائیں گی، مال جائیں گے میرے بھائیوں، مقدسات تباہ ہو جائیں گے، اور شانتی سلامتی کا جنازہ اٹھ جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی. پھر نہ جانے کیسے کیسے حالات دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا سمجھا دیا کہ خروج جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا، اتنی ساری حدیثیں، ہم نے کہا اشارہ ہی کر سکتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جا سکتے کیونکہ ایک ایک الگ الگ موضوع ہے. اب خروج کا یہ جو فتنہ ہے نا، خروج کا یہ نیا راستہ خروج والا، اس میں تو بڑے بڑے پرانے نام بھی ہیں، نئے نئے بھی نام ہیں. حضرت علی والے خروج والے مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد اس راستے پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں،
اور خروج کی کئی شکلیں ہیں، خروج کی بغاوت کی کئی قسمیں ہیں، خروج کے کئی مراحل ہیں، مراتب ہیں، اس کے اسٹیج ہیں، اسٹیپس ہیں۔ خروج تلوار سے، ہتھیار سے بھی ہوتا ہے، خروج زبان سے بھی ہوتا ہے، خروج کتابوں سے بھی ہوتا ہے، خروج جذباتی جنونی تقریریں کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور خروج کرنے والوں کے خلاف زبان بند کرنے سے بھی ہوتا ہے، حق سے زبان روکنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ سب خروج کے راستے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے حکمراں کے خلاف بغاوت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے جو توحید کے سنت کے علماء ہیں ان کی تابع داری نہ کرنے کی وجہ سے بھی خروج ہوتا ہے۔ خروج یہ بھی ہے کہ امت کے عوام اپنے علماء کی تابع داری سے آزاد ہو جائیں، جیسے خوارج آزاد ہو گئے تھے۔ وقت کے چوٹی کے امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر کے حضرت علی کے زمانے میں جنہوں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا تھا، 6000 خارجی حضرت علی بن ابی طالب سے الگ ہو گئے اور ایک شیڈ میں جا کر کے، ایک پنڈال میں جا کر کے پناہ لے لیا۔ اکٹھا ہو گئے 6000 خارجی اور حضرت علی کے خلاف ساز باز کرنے لگے۔ لا حکم الا اللہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس آیت کی بنیاد پر ہم حضرت علی سے بغاوت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اس آیت کی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر، اس حوالے سے، اس دلیل کی بنیاد پر۔ ایسے ہی آج بھی خروج کرنے والے، خارجیت کی راہ پر چلنے والوں کے پاس بہت سارے ایسے قرآن کی آیت کے، حدیثوں کے دلائل موجود ہیں، لیکن یہ دلائل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شبہات ہیں، کنفیوژن ہے، بس صرف اور صرف تسلی کا سامان ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں، خروج کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اجازت مانگی، کہا امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کے پاس جاؤں، سمجھاؤں، شاید اس میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتی ہے، نہ جاؤ ان کے پاس، کیونکہ یہ لوگ اگر مسلمانوں کے امام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس معاملے میں تمہاری کی حیثیت ہے؟ انی اخشی علیک، مجھے ڈر لگتی ہے تمہارے بارے میں، نہ جاؤ، بہت بڑا سرمایہ ہو امت کے لیے۔ ابن عباس میں نہیں چاہتا کہ آپ جائیں، ایسے بھی آپ بہت نیک ہیں، بہت صالح ہیں، بہت نرم دل ہیں، بہت سادہ اور بہت کیا کہتے ہیں اس کو، سنجیدہ ہیں، متانت والے انسان ہیں، اس لیے آپ نہ جائیں، مجھے خطرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیر ہوگا۔ بہرحال اجازت لے دی، چلے گئے، اور جانے کے بعد لوگوں کو کہا ذرا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی کے خلاف بغاوت کے لیے جھنڈا اٹھا لیا، کیا، کس بنیاد پر، کیا دلیل تمہارے پاس؟ یہ آیت پڑھ کے سنائی، وہ آیت پڑھ کے سنائی، وہ حوالہ دے کر کے بتایا، 3-4 دلیلیں پیش کر دیا، کہا اور کچھ دلیل ہے تو بتا دو، کہا نہیں، بس 3 کا جواب دے دیجئے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ دلیل تھی، اس کا یہ جواب ہے، تمہاری یہ دلیل تھی، اس کا یہ جواب ہے، تمہاری یہ دلیل تھی، اس کا یہ جواب ہے، بتاؤ اطمینان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ الحمدللہ اطمینان بخش جواب دے دیا، جن کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، وقت کے عالم، وقت کے مفتی اور وقت کے منہج سلف کے علم بردار، ان کی بات جنہوں نے سمجھ لی، الحمدللہ ان میں سے 2000 خارجیوں نے توبہ کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہو گئے۔ 4000 لوگ اپنی انانیت پر اڑے رہے، اسی باطل راستے پر چلتے رہے۔ اب خارجیت کا نظریہ آج بھی ہمارے اندر، ہمارے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں، ہمارے عزیزوں کے بیچ میں، نوجوانوں کے بیچ میں، نونہالوں کے بیچ میں موجود ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کا جھنڈا اٹھانے والے آج کل کے دور میں کون لوگ ہیں؟ سب سے بڑا جھنڈا اٹھانے والے 3-4 نام ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ حق کو واضح کرنے کے لیے ان لوگوں کا نام لینا کوئی قباحت کی بات ہے۔ حضرات سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، ایک نہیں 50 دلائل ملیں گے کہ ایسی شخصیتیں، ایسے فرقے جن کا شر، جن کا فساد بہت زیادہ عام ہو چکا ہو، ان کا نام لے کر کے تردید کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر بہت سارے ائمہ نے نہ جانے کتنے بدعتیوں کا نام لے کے تردید فرمایا ہے،
اور یہ کہاں ہے ان سے دور رہنا، ان سے بچ کر کے رہنا. اس کی کتابوں کو نہ دیکھو، اس کی داڑھی کو نہ دیکھو، اس کے پگڑی کو نہ دیکھو، اس کے خشوع کو نہ دیکھو، اس کی نمازوں کو نہ دیکھو، اس کے تہجد کو نہ دیکھو. اس کی کتابیں بدعات و ضلالات کی کتابیں ہیں، اس لیے اس سے دھوکے میں نہ آنا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہت سمجھوتے ہو چکے میرے بھائیوں، بڑی رعایت کر کے ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا اگر نام نہ لے لیا جائے. تو خروج کا راستہ دکھانے والے ماضی قریب میں اور آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے، جس فکر کو آج تک عام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک بڑا نام سید قطب شہید کا ہے. سید قطب کا بڑا نام ہے میرے بھائیوں. انہوں نے خارجیت کو ہوا دیا، اپنی کتابوں کے اندر اسے اچھالا، اسے پھیلایا، اور بات لمبی ہو جائے گی اگر کتابوں کے نام لیے جائیں، حوالے پیش کیے جائیں. ایک بات صرف اور صرف آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایسے تو جو لوگ سید قطب کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں گے نا، وہ جان جائیں گے کہ وہ مصر کے تھے. مصر میں ان کے کیا حالات ہوئے، کس طرح سے ان کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کے قتل کا آرڈر ہوا، اور بالآخر انہیں پھانسی دے کر کے ختم کیا گیا. بغاوت کی وجہ سے، حاکم کے خلاف خروج کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا. بہرحال میرے بھائیوں، سید قطب کہتے ہیں یہ مسجدوں کے مینار ہیں، ان مسجدوں کے میناروں سے جو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ صرف آوازیں میناروں سے نکل رہی ہیں. یہ دل جو ہے، سینے جو ہے، یہ سب ایمان سے خالی ہیں. کیوں ایمان سے خالی ہے؟ اس لیے کیونکہ حاکم کو، مسلمانوں کے امام کو، مسلمانوں کے حاکم کو یہ لوگ کافر نہیں سمجھتے ہیں. ان کے خلاف جھنڈا اٹھانے اور علم بغاوت بلند کرنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں، اس لیے ان کے سینے ایمان سے خالی ہیں. کون سا نظریہ ہے میرے بھائیوں؟ تکفیر کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے میرے بھائیوں خروج تکفیر ساتھ میں. پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے نام ہیں. حسن بنا، جن کی جماعت الاخوان المسلمین جن کو کہا جاتا ہے، یا جماعت الاخوان المسلمون جن کو کہا جاتا ہے. اور آپ کو لمبی بات نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، یہ اسی نظریے کے حامل ہیں. ایسے ہی مودودی صاحب کی جو جماعت ہے، ان کے اندر بھی اسی طرح کے افکار ہیں. یہ جب دیکھو آپ کے سامنے حکومت قائم کرنا، اقامت دین قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، اقامت دین، یہ حکومت سیاست قائم کرنے کو دین سمجھتے ہیں. ان کے یہاں اللہ کی توحید عبادت کی عبادت کی کوئی دعوت نہیں ملے گی آپ کو. ان سب کے یہاں، چاہے وہ قطبیت ہو، چاہے وہ بنائیت ہو، چاہے مودودیت ہو، اخوانیت ہو، ان سب کے یہاں آپ کو توحید خالص کی دعوت نہیں ملے گی، آپ کو سنت صحیحہ کی دعوت نہیں ملے گی. ان سب کے یہاں نظریہ کیا ہے؟ حکومت قائم کرو. یہ سارے لوگ جو حکومت چلا رہے ہیں، یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں گناہ ہے، ان کے یہاں گناہ کبیرہ ہے. یہ ہے وہ ہے. اپنے یہاں عقیدے کا بھی پتہ نہیں ہے، توحید عبادت کا بھی پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، شرک کی تردید کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. لیکن گناہ کبیرہ کسی امام سے ہوتا ہے، امام وقت سے، تو اس کو کافر قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کی دعوت دینا ان کا کام ہے. اسی لیے جب یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے. وہاں مثال کے طور پر مملکت سعودی عرب کی بات لے لیں. مملکت سعودی عرب واحد ملک ہے اس کرۂ ارضی پر، اس دھرتی پر واحد ملک ہے جس کے آئین اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف کا طریقہ ہے. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہونا، گناہ کا کام ہونا، صغیرہ گناہ ہونا، کبیرہ گناہ ہونا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ کرنے والے گنہگار ہیں. اس سے بھی کسی کو انکار نہیں. اس کا اعتراف ہے کہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، اور گناہ کرنے والے. اس میں کوئی لاگ لپیٹ کی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس بنیاد پر بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ ہے مسئلہ سب سے خطرناک. اب جو لوگ ان کا ساتھ نہ دیں تو وہ کہتے ہیں یہ بزدل ہے. علامہ ابن باز اگر بغاوت پر نہ ابھارے، بزدل. علامہ ابن عثیمین نہ ابھارے، بزدل. شیخ صالح فوزان نہ ابھارے، بزدل. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ نہیں، مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھ لیا جائے اور اس پر کتاب اللہ کی، سنت کی واضح دلیل موجود نہ ہو، تب تک بغاوت نہیں کی جا سکتی.
تو کیا کہتے ہیں؟ بزدل ہے یہ علماء، یہ تو حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ تو طہارت کے علماء ہیں، یہ تو استنجا کے علماء ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حکومت کی بات نہ کرے، سیاست کی بات نہ کرے، جنگ کی بات نہ کرے اور بغاوت کی بات نہ کرے، وہ حیض و نفاس کا عالم ہے، استنجا اور پاکی کا عالم ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ ان کا نظریہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ نیا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ ہاں، نیا راستہ، جدید منہج، نیا راستہ ہے۔ اسی پر آج چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ابھی آپ نے سنا ہوگا چند دنوں پہلے، ہے نا، اس فکر کے ایک بہت بڑے عالم کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں؟ یوسف قرضاوی کی وفات ہوئی۔ یہ بھی مصر کے، اصلاً مصر کے ہیں، لیکن اسی طرح کے نظریات کی وجہ سے انہیں اپنا ملک چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا، اور بھاگ کر کے انہیں قطر میں پناہ لینی پڑی، اور پھر قطر کی حکومت نے ان کو نیشنلٹی دی۔ سمجھ رہے؟ اور ابھی وفات جو ہوئی وہیں پر ہوئی ہے۔ بہرحال اسی نظریے کے بہت بڑے اور بہت سارے حفوات، بہت ساری منہجی گڑبڑیاں، بہت سارے مسائل ایمان و عقیدے کے، اللہ کی پناہ، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب نظریہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، بات لمبی نہ ہو جائے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ یاد رکھیے۔ آپ سوچتے ہوں گے اس مسئلے سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، کون سی اسلامی حکومت ہے کہ ہم جائیں خروج اور بغاوت اور یہ ساری باتیں کریں۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا، اس خروج کے اندر یہ بھی شامل ہے ولی امر، حکومت اور نظام سنبھالنے والے بھی ہیں، اور ولی امر مسلمانوں کے کتاب و سنت کے منہج سلف کے علماء بھی ولی امر ہیں۔ ولی امر میں دونوں شامل ہیں، بلکہ علامہ ابن القیم نے فرمایا ہے کہ ولی امر میں حکومت سنبھالنے والوں سے پہلے علماء ہیں، علماء پہلے اور حکومت سنبھالنے والے بعد میں ہیں، کیونکہ ان حکام کو، ان عمرا کو بھی علماء کی نگرانی میں حکومت کا نظام چلانا ہوگا۔ وہی بتائیں گے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سا رول بنانا ہے، کون سا قانون نافذ کرنا ہے، کون سا کانسٹیٹیوشن عام کرنا ہے۔ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ امت کے مقتدر علماء فیصلہ کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، اب آج کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ لاکھ سمجھائیں، ہمارے کبار علماء لاکھ سمجھائیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کا نظریہ وہی اخوانیت کا، وہی قطبیت کا، وہی مودودیت کا، وہی تکفیر کا، وہی بغاوت کا۔ علماء کی ماتحتی نہیں چاہیے، علماء کچھ نہیں کرتے، بزدل ہے یہ، اس طرح کا نظریہ۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خروج کا نظریہ ہے۔ اپنے بڑے علماء کی نگرانی میں نہ چلنا، یہ بھی خروج ہے۔ اپنی جماعت کا جو سسٹم ہے آپس میں، جس کی بنیاد پر ایک نظام کتاب و سنت کا اور اس کی دعوت کا چلایا جاتا ہے، اس سے بغاوت کرنا بھی خروج کی ایک شکل ہے، ایک قسم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ غلطی نہیں ہو سکتی ہے، معصوم ہے، نہیں، معصوم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن بغاوت کرنے سے آزاد ہو جانے کا فتنہ بہت بڑا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایسے ہی نئے مناہج میں اور کیا کیا آتا ہے، جدید مناہج میں کیا کیا آتا ہے؟ جدید مناہج کے اندر تصوف کا راستہ ہے، تصوف کا راستہ، جس کا سارا راستہ کہاں سے آتا ہے میرے بھائیوں؟ خیالات، ان کا سورس قرآن نہیں، ان کا سورس سنت نہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ظاہری علم ہے، جو قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ظاہری علم ہے، جو حدیثوں میں ہے، یہ تو مردوں سے لیا گیا علم ہے۔ قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ہمیں فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو ہریرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں یہ فلاں 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 فلاں؟ کہاں ہیں؟ سب کی موت ہو گئی۔ امام بخاری کی وفات، ان کے استاذ کی وفات، ان کے استاذ کی وفات، تابعی کی وفات، صحابی کی وفات، اللہ کے نبی کی وفات۔ کہتے تم لوگوں کو جو علم حاصل کرنے کا جو سورس ہے، یہ مردوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہم لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کہاں سے؟ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حدثنی قلبی عن ربی، میرے رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے سے بیان کیا۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ نظریہ تصوف کا نظریہ، صوفیت۔ بہرحال یہ تو بہت بڑا ایک دھرم ہے، پورا اسلام کے مقابلے میں بالکل پیرالل آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک پورا دین بنا دیا گیا ہے تصوف کا۔ اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کے درجے، اس کے مراتب، اس کا نظام، عبادت کا طریقہ، ریاضت کا طریقہ، بندگی کا طریقہ، یہ سارا سسٹم طے کر لیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جدید مناہج ہے۔
ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جدید مناہج کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے، اور میں زیادہ لمبی بات بھی میرے بھائیوں نہیں کرنا چاہتا، صرف اور صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رافضیت کو تو آپ جانتے ہیں نا، رافضیت کا یہ نظریہ کہ دین کا پورا تعلق صرف اور صرف آل بیت رسول سے ہے۔ دین کا پورا تعلق کس سے ہے؟ آل بیت رسول سے ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ بقیہ تو سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ استغفر اللہ، یہ بھی نیا راستہ ہے کہ نہیں؟ اس راستے کا کوئی تعلق ہے اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے راستے سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ راستہ نیا نکلا، بعد میں نکلا ہے۔ بہرحال رافضیت کے عقائد وغیرہ تو بہت تفصیلی ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بہت خطرناک مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، ایک نیا راستہ یہ ہے کہ علم کا سورس امت کے علماء ہیں، وارثین انبیاء۔ حصول علم کا سورس کون ہے؟ امت کے علماء، وارثین انبیاء۔ اس منہج میں بڑا فساد آیا ہے ہمارے یہاں، اس منہج میں بڑا فساد آیا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے اندر آج فساد اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب بھی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب تو میڈیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا سبب میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اخوف ما خاف علیکم من فتنة المسیح الدجال، قالوا ما ہی یا رسول اللہ، قال الائمة المضلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنے کا مجھے دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا فتنہ ہے جس کا ڈر آپ کو دجال سے بھی زیادہ ہے اپنی امت کے بارے میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الائمة المضلون، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے پیشوا، گمراہ کرنے والے اگوا، جو قائدین ہیں وہ گمراہ کرنے والے۔ ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا، یہی بات ہے میرے بھائیوں، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ نیا راستہ چل پڑا ہے امت کے اندر۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، یہاں خطبے میں یا کسی درس میں، یاد نہیں رہا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم کا راستہ کیا ہے، علم کا سورس کیا ہے، علم کا نظام دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے میرے ساتھیو تم لوگ سن رہے ہو، کس سے سن رہے ہو؟ مجھ سے سن رہے ہو۔ تسمعون تم سن رہے ہو یعنی مجھ سے سن کے علم حاصل کر رہے ہو، علم والے سے ڈائریکٹ علم حاصل کر رہے ہو، تو تم سن کر کے علم حاصل کر رہے ہو۔ تلقی یعنی براہ راست معلم سے، مدرس سے، علم والے سے علم حاصل کر رہے ہو۔ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ ایک دور آئے گا کہ تم نے سن کر کے ہم سے علم حاصل کیا ہے، کل تم سے بھی لوگ سن کر کے علم حاصل کرنے والے ہوں گے، وہ بھی تم سے سنیں گے اور سن کے علم حاصل کریں گے اور پھر ان سے بھی سن کر کے علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ تو علم کا دین اسلام میں منہج سلف میں سورس کیا ہے؟ یہ تلقی کا علم ہے، تلقی کا علم ہے، یعنی کیا مطلب؟ اساتذہ سے، علم والوں سے، وارثین انبیاء سے علم براہ راست حاصل کرنا، یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہی وہ علماء ہیں جو امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے کے سب سے بڑے حقدار ہیں۔ انسانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا رب ذوالجلال نے اپنا ذکر فرمایا، اللہ خود گواہی دیتا ہے اپنی توحید کی، اور اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی، اور امت کے علماء گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی۔ یہ مقام امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ آج یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، دراز کر چکا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اس منہج سے امت کے لوگ بہت دور جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بڑے بڑے انحرافات پائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے فتنے امت کے اندر جنم لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑا عجیب و غریب حال ہوتا جا رہا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے ہمارے عزیز نوجوان علم حاصل کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، فتاوے حاصل کرنے کے لیے، اور عام طور پر مسائل کا معاملہ تو درکنار،
امت کے بڑے بڑے معاملات میں جو ایسے نازک حالات آتے ہیں جو اجتہادی حیثیت کے ہوتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے علماء اجتہاد کریں، جو مجتہدین کے مقام پر فائز ہوں، مجددین کے درجے پر فائز ہوں، ایسے لوگ اگر فتویٰ دیں، مسئلہ بتائیں تب تو ٹھیک ہے۔ ایسے مسائل میں بھی نہ جانے کس کس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، کس کس کے سٹینڈ پر اور کس کس کی رہنمائی پر وہ چل پڑتے ہیں۔ یہ امت کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک نئے راستوں میں سے ایک بہت بڑا خطرناک راستہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور اکثر یہ باتیں ہم کہتے رہتے ہیں، یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج اردو دنیا اور انگریزی دنیا بھی ایسے کچھ لوگوں سے جڑی ہوئی ہے جو علم کے معیار پر نہیں اترتے، علم کتاب و سنت کے، علم منہج سلف کے معیار پر نہیں اترتے، اور یہی وجہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، علماء نہ ہونے کی وجہ سے، علم دین کی، سلف کے راستے کی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، خالص توحید کے راستے کو، سلف کے عقیدے کو، سلف کے منہج کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کے یہاں انحرافات کی بھرمار ہے، ان کے یہاں بہت سارے مسائل میں خلل موجود ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جانتے ہیں، نہ جانے کتنی باتیں، کتنی تقریریں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے مسائل میں، کتنے عقیدے کے مسائل میں انحرافات کا شکار ہوئے، گمراہی پھیلائی امت کے اندر؟ ایک مسئلہ دو مسئلہ نہیں ہے، بڑے خطرناک مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا نام ہے تو آپ سوچیں کہ میں نے شبہے میں ڈال کر کے بات آگے بڑھا دی۔ میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں، تو ہر مسلمان کیا کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان پڑھتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ یقین آئے گا آپ کو؟ ایسے تو یقین نہیں آئے گا، انتظار کر رہے ہوں گے کہ ذرا بتایا جائے کہ کیا ہے وہ، کیوں کہا، کیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہ ہو؟ بتائیے کہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے اسماء و صفات کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ ہاں، لیکن اگر مثال پوچھیں کہ بتائیے ذرا ڈاکٹر صاحب کہ کس کس چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے، تو مثال کے طور پر کہیں گے اللہ تعالیٰ زنا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کس پر قادر نہیں بھائی؟ زنا کرنے پر قادر نہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کرنے پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جیسا پیدا کرنے پر قادر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی سود کھانے پر قادر نہیں۔ اس طرح کی ساری برائیوں کو اکٹھا کر دیا، اللہ اس پر قادر نہیں، اللہ اس پر قادر نہیں، اللہ اس پر قادر نہیں، استغفر اللہ۔ آپ بھلا بتائیے کہ آج تک کسی نے یہ بات کہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے پر قادر ہے، ایک ایک چیز پر قادر ہے۔ ہم قدرت کی وہ گہرائی جان بھی نہیں سکتے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا امت نے شبہ پھیلا دیا؟ اب امت کے ذہن میں یہ مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا کہ ہاں صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ یہ دیکھو، زنا کرنے پر قادر نہیں، چوری کرنے پر قادر نہیں، اپنی جیسا پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ شبہ ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا لوگوں کے دماغوں کے اندر؟ اب عوام میں سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں، تو آیت کریمہ کو کیا کریں گے بھائی؟ آیت کریمہ کو کیا کریں گے؟ اتنی ساری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں 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 کام پر قادر نہیں ہے۔ ٹکرا ہو گیا کہ نہیں ٹکرا ہو گیا؟ ہاں، یہی مسئلہ پیچیدہ ہے میرے بھائیوں۔ جب آدمی عقل پر چلے گا تو اس کا یہی حشر ہوگا۔ قرآن آج اترا ہے 1444 سال تو ہجرت کو ہو گئے۔ بھلا بتائیے، یہ آیت کریمہ پہلی بار ڈاکٹر صاحب کے سامنے آ گئی تھی یا اس سے پہلے کسی کے سامنے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا سمجھایا اللہ کے نبی نے، کیا سمجھا ابو بکر نے، کیا سمجھا عمر نے، کیا سمجھا حضرت عثمان والی نے، کیا سمجھا امت کے صحابہ نے، تابعین نے؟ کیا کسی نے یہ سمجھا جو ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا؟ میرے بھائیوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اندھ بھکتی جو چلتی ہے دنیاوی سیاست میں، یہ راستہ دین اسلام کے لیے بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے یہ۔ علم علماء سے، ورنہ یہ حشر ہوگا، یہ حشر ہوگا۔ اور بات
لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے, بات ختم بھی کرنی ہے, بات کافی طویل ہو رہی ہے, اور بہت ساری باتیں ہم نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا میرے بھائیوں کہ ایک لمبا موضوع, طویل موضوع, سلسلہ وار چلنے چلانے کا موضوع ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حد درجہ پرلے درجے کی گمراہی ہے میرے بھائیوں کہ کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زناکاری بدکاری پر قادر نہیں ہے. استغفر اللہ, بھلا یہ بتاؤ کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس کا مخلوق سے تعلق ہے کہ خالق سے تعلق ہے؟ بتائیے ذرا, اس کا کیا تعلق ہے رب ذوالجلال سے؟ اس کا تعلق مخلوقات سے ہے. اللہ سارے عیوب سے پاک ہے, قدرت کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ قدرت کا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں برتر ہے, بلند ہے, جو ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیٹا بنا لیا, بیٹی بنا لیا, فرشتوں کو بیٹی بنا لیا, وغیرہ وغیرہ, کیا کیا نہیں کہتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں یہ, آپ کوئی کہے کہ بچہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ استغفر اللہ, مان لیں گے آپ آسانی سے. آپ کہیں گے نا کہ یہ پیدا, ولادت, باپ بننا, بیٹا بننا, ماں بننا, فلاں بننا, یہ اللہ کی ذات میں عیب ہے, یہ نقص ہے انسانیت کا, مخلوق کا. اللہ کی ذات ساری نقائص سے, سارے عیوب سے پاک ہے. سبحان اللہ, سبح اسما یسبح للہ, سبح, ہر طرح سے قرآن میں فرمایا کہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. اس رب ذوالجلال کو کہا جاتا ہے نعوذ باللہ وہ زناکاری کرنے پر, بدکاری کرنے پر قادر نہیں ہے. استغفر اللہ. تو جب علماء کا دامن امت چھوڑ دے گی نا تو یہی حشر ہوگا, یہی حشر ہوگا میرے بھائیوں. بہرحال یہ تو ایک مثال کی بات ہے. ایسے ہی جو اس میدان میں بہت زیادہ پاپولر ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان, اہل حدیث نوجوان, منہج سلف پر چلنے والا جوان, میرے بھائیوں, یہ برسہ برس کی پرانی بستی اہل حدیثوں کی, یہاں کا نوجوان ساری تربیت کے باوجود, ساری رہنمائی کے باوجود, ساری جماعتی کوششوں کے باوجود ان لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے, ان کو سنتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے, ان کے مسائل کو دنیا کے سامنے عام کرتا ہے, شیئر کرتا ہے. اسرار احمد ڈاکٹر, اب جب ڈاکٹر لوگ اسلام کا ٹھیکہ اٹھائیں گے تو کیا حشر ہوگا اسلام کا؟ جس میدان میں جس کا فن ہو وہ اپنے اپنے میدان میں رہے تو ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اگر سب لوگ اسلام کو پکڑ پکڑ کر کے اسلام پھیلانے پر آ جائیں تو اسلام کا حشر یہی ہوگا میرے بھائیوں, یہی ہوگا. ایک دو بات نہیں ہے, پورا جسم چھلنی ہے, زخم کی تعداد نہیں ہے, ہر ایک کے نام کے ساتھ 50 زخم جڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. لیکن اس کا موقع نہیں ہے, وہ موقع بعد میں کبھی آئے گا. بہرحال ایسے ہی آپ دیکھیں انجینئر کے پیچھے, اور یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں. وہ انجینئر پاکستان میں اتنی ساری کتابوں کا گٹھر لے کر کے بیٹھتا ہے میڈیا کے اوپر, اور قرآن کا نام لیتا ہے, حدیث کا نام لیتا ہے, آیتیں پڑھتا ہے, بخاری کے حوالے دیتا ہے. اس کو دیکھ کر کے ہمارا نوجوان مروب ہو جاتا ہے. آپ منہج سلف پر کیوں نہیں چلتے؟ وہ انجینئر ہے, انجینئر, کوئی عالم نہیں, کوئی فاضل نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی فقیہ نہیں, کوئی محدث نہیں, کوئی مفسر نہیں. کون ہے وہ؟ انجینئر ہے. تو انجینئرنگ کے میدان میں اس سے علم حاصل کرو, وہ سیکھو, اس میں اس کی مدد لو. وہ اس میدان کا نہیں ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے؟ وہ رافضیت کے راستے پر چل رہا ہے. اس کا رافضی ہونا بالکل واضح ہے, کوئی ڈھکا چھپا نہیں بچا میرے بھائیوں. وہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے خلافت کے معاملے میں جو بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے خلافت لے لیا وہ بہت بڑی چوک تھی, بہت بڑی غلطی تھی. اگر حضرت ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو انہیں اپنی غلطی پر اتنا افسوس ہوتا کہ خود اپنے آپ پر افسوس کر کے خون کے آنسو روتے. یہ کسی سنی کی زبان ہو سکتی ہے؟ کسی سنی کی زبان ہو سکتی ہے, کسی سنی کا بیان ہو سکتا ہے؟ یہ رافضی زبان ہے, بدبودار رافضی زبان. کوئی بھی ابو بکر صدیق کا نام ایسے نہیں لے سکتا. اور اس کا اپوزٹ بھی آپ کو بتا دوں, آپ کو اس کا اپوزٹ بتا دوں. اپوزٹ وہ کہتا ہے میرے بھائیوں, اور ذکر کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری باتیں, وہ کہتا ہے
کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مددگار، ایسا سپورٹ کرنے والا، ایسا معاون جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مددگار حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ایسا مددگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ تھا، نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے، صرف اور صرف حضرت ہارون جیسے مددگار نبی کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کس کی زبان ہے یہ رافضی کی زبان ہے میرے بھائیو، رافضیت ہے۔ لیکن افسوس ہمارا جوان اہل حدیث بچہ صبح شام سنتا ہے، نشر کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، کوٹ کرتا ہے میرے بھائیوں، اور اس کے بعد بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ اس راستے کی طرف لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فتنے جو ہے نا، فتنے، یہ شبہات دلوں میں کانٹوں کی طرح گھستے ہیں اور پورے طور پر اندر تک پیوست ہو جاتے ہیں، پھر اس کو صاف کرنا، اس کو صاف ستھرا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ دیکھیے ایڈوکیٹ انجینئر کو سنا جا رہا ہے، اس کی حفوات، اس کی بکواس، اس کی غلطیوں کی کوئی گنتی نہیں، اس کو منہج کا پتہ نہیں، اس کو عقیدے کا پتہ نہیں، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی حق پر ہے ہی نہیں، نہ اہل حدیث حق پر ہے، نہ دیوبندی حق پر ہے، نہ تبلیغی حق پر ہے، نہ رافضی، نہ جماعت اسلامی حق پر ہے، نہ بریلوی حق پر ہے، کوئی حق پر نہیں ہے۔ اس فہرست میں وہ اہل حدیثوں کو بھی شامل کر دیتا ہے، اور میرے بھائیوں کیا کرتا ہے؟ سب کو شامل کر دیتا ہے، کہتا کوئی حق پر نہیں ہے، اسلام برحق ہے، اسلام برحق ہے، لیکن حق پر کوئی نہیں، سب کے نام کے ساتھ میں اہل حدیث کو بھی شامل کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کا مطالعہ کتنا ہوگا، اس کو دین سے کتنا شغف ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، حضرت علامہ ابن حزم نے کہا تھا، سفیان ثوری نے کہا تھا، حضرت امام ابن حجر نے کہا تھا، اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ، جب ملاح زیادہ ہو جاتے ہیں، کھینچنے والے، کشتی کو چلانے والے، تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اور کیا کہا؟ اذا تکلم المرء فی غیر فنہ اتی بالعجائب، جب آدمی اپنے فن کو چھوڑ کر کے، اپنے سبجیکٹ کو چھوڑ کر کے دوسرے سبجیکٹ میں گفتگو کرتا ہے تو بڑی عجیب و غریب چیزیں لے کر کے آتا ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں اسی کی میرے بھائی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کو سنا جا رہا ہے۔ ایک دیوبندی بہت زیادہ فیمس ہے میرے بھائیوں، پاکستان کا، طارق مسعود۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، اس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ منہج سلف سے ہٹا ہوا آدمی ہے، مقلد جامد ہے، صوفی ذہن کا آدمی ہے، کبھی کسی مسئلے میں وہ اہل حدیثوں کے مسئلے کی تائید کر دیتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کی ویڈیو کو اتنا شیئر کرتے ہیں جتنا اس کے دیوبندی شاگردان بھی شیئر نہیں کرتے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ولی ہے، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ آپ کو، ہم کو میرے بھائیوں اپنے حقیقت کو تو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں میرے بھائیوں، تو یہ سمجھنے کی بات ہے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جاوید غامدی، عقلانی، میرے بھائیوں اس کی بہت ساری باتیں ہیں اور یہ سب لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کی باتیں۔ ابھی ڈبلو خان کی وفات ہوئی ہے چند مہینوں پہلے، یہ دونوں ایک دوسرے کا حوالہ دیتے تھے، یہ جاوید غامدی ڈبلو خان وحید الدین خان کا حوالہ، وہ وحید الدین خان جاوید غامدی کا حوالہ۔ میرے بھائیوں یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ ہیں، ان کو بھی لوگ سنتے ہیں۔ ایسے ہی آج کل ایک چینل چل رہا ہے یوتھ کلب والوں کا، اس میں چند لوگ غیر علماء، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں، سب دین کے دائی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی تنقیص، علم کی تنقیص، علماء پر تبصرہ، علماء پر نقد، اور نہ جانے کیسے کیسے عقلانی انداز کے بیانات دیتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ، اس فتنے کو روکنے کا یہ فتنہ ہمیں کہیں رکتا ہوا، تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ انگریزی دنیا میں بھی چند لوگ بڑے فیمس ہیں، انگریزی دنیا میں بھی چند لوگ بڑے فیمس ہیں اور انہیں بھی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں۔ ہمارے انگریزی ساتھی عزیز، انگریزی دنیا والے میرے بھائیوں، مثال کے طور پر ایک تفسیر لکھنے والا، تفسیر کرنے والا آدمی نعمان علی خان، انگریزی میں اس کی تفسیر ویڈیو پر اور اس کی کتاب چھپی ہوئی بھی، اس کو ہمارا نوجوان بڑی تاکید سے دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اس کی باتیں آپ کو بتاؤں نا تو آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔
دو چار باتیں بھی اس کی سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن افسوس ہمارا نوجوان یہ نہیں جاننا چاہتا ہے کہ یہ تفسیر کا میدان علماء کا ہے, یہ حدیث کا میدان علماء کا ہے, حلال و حرام کا میدان علماء کا ہے, عقیدے کا میدان علماء کا ہے, منہج کا میدان علماء کا ہے, فتوے دینے کا میدان حدیث کا, سب علماء کا میدان ہے. کیوں آؤٹ سائڈرز کو تم سنتے ہو, انہیں کیوں اپنا پیشوا سمجھتے ہو, انہیں کیوں تم فالو کرتے ہو میرے بھائیوں. بہرحال میرے بھائی کی بات ختم کر رہا ہوں. ایسے وہ مفتی ہے مینٹ, انگریزی دنیا بہت زیادہ فتوے لیتی ہے اس سے, اور وہ غالی قسم کا حنفی مقلد جامد ہے میرے بھائیوں. آپ جانتے ہیں زمبابوے میں رہنے والا, افریقہ میں, لوگ سنتے ہیں اس کو بڑی تیزی کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آتا کہ منہج سلف پر میرے بھائیوں جو علماء ہیں کھڑے منہج سلف پر انہی کو سنو, ورنہ آج کل کا یہ فتنوں کا دور آپ کو ہم کو لے ڈوبے گا, اور جوانوں کی بڑی تعداد بہکتی چلی جا رہی ہے. اور اس فہرست میں کچھ خواتین بھی ہیں جو داعیات کے نام سے, عالمات کے نام سے, مفتیات کے نام سے مشہور ہے. ہم سمجھ رہے ہیں نا, بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں تو نکہت فرحت کی طالبات شاگردات. آپ نے پتہ لگایا کبھی کہ کون ہے, اہل حدیث ہیں کہ نہیں ہے, کہاں سے پڑھی, کس ادارے سے تخرج ہوا, ان کے اساتذہ کون ہیں, ان کا منہج کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ بولنا نہیں, یہ بولنے کے لیے یہ بولنا کافی نہیں ہے. بہت اچھی بیان دیتی ہیں, یہ بہت اچھا بیان دیتے ہیں, بہت اچھا سمجھاتے ہیں, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ہم منہج کے پابند ہیں میرے بھائیوں, ہم منہج کے پابند ہیں. جب اس میدان کا, اس منہج کا آدمی نہیں ہے تو آج نہیں تو کل آپ کو گمراہی کا راستہ کھول کے دے دے گا. اور بہت ساری مثالیں بھی ہیں ان کی, ہم نے عرض کیا کہ اس کا یہ موقع نہیں. بہرحال میرے بھائیوں, آج ہمارے سامنے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اس منہج سلف پر رہنے کے باوجود بھی ایک نیا راستہ پکڑتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل حدیثوں کا جو دعوت ہے, قرآن کی دعوت, سنت کی دعوت, صحابہ کی فہم کی, اسے پھیلائیے, اس کی دعوت دیجئے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو اہل حدیث بولنے کی کیا ضرورت؟ اہل حدیث نہ بولو, واہ بھائی, دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی بول کر کے آتا ہے, اخوانی اخوانی بول کر کے آتا ہے, رافضی رافضی بول کر کے آتا ہے, عقلانی عقلانی بول کر کے آتا ہے, ایک بریلوی بریلوی بول کے آتا ہے, صوفیت صوفی صوفی بول کر کے آتا ہے. دنیا کے سارے فرقے, نئے نئے راستے, یہ سب نام لے لے کر کے اپنی دعوت پھیلاتے ہیں. اور ہمارا عزیز, ہمارا ساتھی, ہمارا بھائی کہتا ہے آپ کو, ہم کو, حق والوں کو اپنا حق نام لینے کی کیا ضرورت؟ کتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں. آپ کو اتنی موٹی بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلی بات تو قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں کہ آپ کو واضح کرنا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کیا کوئی دلیل ہے سلف میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی؟ کیا کوئی دلیل ہے اپنے آپ کو سلفی کہنے کی؟ کتنی دلیل چاہیے آپ؟ کوئی بھی رجال کی کتاب اٹھا کر کے دیکھنا, سیر اعلام النبلاء اٹھا کر کے دیکھنا حافظ ذہبی کی, اور جا کر کے دیکھنا کہ کتنے علماء, مختلف زمانوں کے علماء, پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں ہجری کے علماء کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کانا سلفیان, سلفی تھے, کانا علی مذہب اہل الحدیث, اہل حدیث کے موقف پر. کتنی دلیل چاہیے آپ کو؟ سلف بولا کرتے تھے, ایک دو نہیں, سینکڑوں شواہد آپ کو مل جائیں گے. آج ہمارا بچہ, ہمارا ساتھی, ہمارا عزیز کہتا ہے آپ کو اہل حدیث بولنے کی کیا ضرورت؟ قرآن پھیلاؤ, سنت پھیلاؤ. ارے میرے بھائیوں, غائب ہو جاؤ گے, آپ کی دعوت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا. اپنی شناخت کے ساتھ, نام کے ساتھ زندہ رہو. چوری کرنے والے نہیں ہو کہ چور نام ہے ہمارا آپ کا. ہم حق پر چلنے والے لوگ اپنا نام کیوں نہیں لیں گے؟ اپنے آپ کو نام کے ساتھ واضح کرو. تم یہ سارے راستے پکڑنے والے ہو, ہماری نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے, ہماری نسبت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی حدیثوں کی طرف ہے. ہم نئے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں, ہم اس اصل پرانے راستے پر چلنے والے ہیں جن کو سلف کا راستہ کہا جاتا ہے. تو یہ فتنہ ہے, فتنہ. آپ کو اگر کوئی کہے کہ اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ اتنا زیادہ آپ کو لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو, ہم کو اصولوں پر چلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ مت کرو, اتنا آزاد مت بننے کی کوشش کرو. اور لوگ کہتے ہیں کہ نام لے لیں گے لوگ نفرت کریں گے, نام لینے سے لوگ سننے نہیں آتے, نام لے لینے سے لوگ دعوت قبول نہیں کرتے ہیں. قبول کرنا کرانا کام بھی آپ کا ہمارا نہیں ہے میرے بھائیوں. قبول کرنا کرانا ہمارا کام نہیں ہے. سینوں کو کھولنا, توفیق دینا, یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟
ان علیک الا البلاغ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، ہدایت کی رہنمائی کر دینا، یہ ہمارا کام تھا. رہنمائی کر دو، اللہ توفیق دے گا تو سنیں گے سمجھیں گے، توفیق نہ دے گا تو 950 سال حضرت نوح کو لگ سکتے ہیں. تو آپ 2 دن 4 دن میں کیا چاہتے؟ 2 دن 4 دن میں کیا چاہتے ہیں بھائی؟ سب اہل حدیث ہو جائے ایک ساتھ میں. حق ہے آپ کے پاس، حق ہے تو کم سے کم نام کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ پتا چلے کہ آپ دعوت جس کی دیتے ہیں اس کا نام یہ ہے، اور جس نام کی دعوت دیتے ہیں اس کا عقیدہ اور اس کی دعوت یہ ہے. یہ تو کنفیوز کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں کہ آپ ہم کنفیوز بھی کر دے رہے ہیں کہ یہ دعوت ہے کیا، اس کو کیا بولتے ہیں. کچھ نہیں، قرآن حدیث کی دعوت دو، قرآن حدیث کی دعوت دو. سارے فرقے قرآن کی حدیث کی دعوت دیتے ہیں. یاد رکھنا، اگر کوئی مہا بھارت اور بائبل کی دعوت دے گا تو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. سب قرآن کی سنت کی صحابہ کا نام لے کر کے دعوت دیتے. لیکن یاد رکھو یہ دعوتیں نام کے حساب سے تو ہیں لیکن اصل میں سنت اور سلف کے راستے سے بہت کچھ ہٹی ہوئی دعوتیں ہیں. اس لیے ہمیں یہ واضح کرنا کہ نام سب صحابہ کا، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا لیتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو صرف نام لیتے ہیں. ہم وہ ہیں جو عملی طور پر قرآن پر چلتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں، صحابہ کے راستے پر، سلف کے راستے پر چلتے ہیں. اور اس راستے پر چلنے والوں کا نام اہل الحدیث، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، اثری ہے. یہ ہمارا نام واضح ہونا چاہیے میرے بھائیوں. آج میڈیا کے دور میں کچھ چھپا بھی نہیں ہے آپ کا، ہمارا کچھ چھپا نہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اس لیے آپ بلا وجہ ایک نیا، اور پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ راستہ منہج سلف کا نہیں ہے، یہ نیا راستہ ہے. نام چھپا کر کے دعوت کو پیش کرنا یہ سلف کا راستہ نہیں، نیا راستہ ہے. یہ راستہ کیا ہے؟ نیا راستہ ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دعوت دینے والا کیا کہے؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں. جب دنیا میں صرف مسلمان بمقابلہ یہودیت، عیسائیت ہے نا، مجوسیت، اس وقت دنیا میں یہودیت تھی، عیسائیت تھی، مجوسیت تھی. اس وقت اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. آج اسلام کے نام لیواؤں کے بڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کو اس میں بھی واضح کرنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. آپ کون ہیں؟ اسلام کی ایک شکل نہیں ہے، اسلام کی 20 شکل بن چکی ہے. تو آپ کون سی شکل کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ بتائیے تو صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن شاہین غالباً رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا ایش مذہبوں کا، حضرت آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب یعنی مسلک کہہ لو سمجھنے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا محمدی المذہب. میں کیسا ہوں؟ محمدی المذہب ہوں. میرا مسلک کون سا ہے؟ کس کا حوالہ دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی شخصیت کی طرف نہیں. میں مسلک، طریقہ، راستہ میرا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بھی یاد رکھیں. اور آخری بات ہے، آخری بات یہ ہے کہ ایک نیا راستہ یہ بھی چل رہا ہے ہمارے بیچ میں، اور بہت دنوں سے چل رہا ہے. 4 صدی ہجری کے شروع سے امت پر 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کو واجب قرار دیا گیا. افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ، کہ نہ اس کو اللہ نے واجب کیا، نہ اس کو اللہ کے نبی نے واجب کیا، نہ صحابہ نے واجب کیا، نہ تابعین نے واجب کیا، نہ 3 صدی ہجری تک کسی نے واجب کیا، بلکہ ان اماموں نے جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے بھی کسی نے واجب نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واجب کس نے کیا؟ خود تقلید کرنے والوں نے واجب کر لیا تو وہ کب سے حجت بن گئے، دلیل بن گئے میرے بھائیوں؟ کب سے حجت بن گئے؟ نہ قرآن، نہ سنت، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ خود ائمہ 4 سب نے برات کا اظہار کر لیا. نہ نہ نہ، ہمارے پیچھے نہیں چلنا، ہمارے پیچھے نہیں چلنا، ہمارے پیچھے نہیں چلنا. نہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اس پر چلنا. بس کسی کے لیے میرے قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کس دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا. کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ ہمارے کسی فتوے کو کوٹ کر دے جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ ہم نے یہ فتویٰ دیا کس دلیل کی بنیاد پر ہے.
میرے بھائیو یہاں تک ان ائمہ نے برات کا اظہار کیا ہے. آج امت پر تقلید کو واجب کر دیا گیا اور واجب کیا جا رہا ہے, چھوڑا جا رہا ہے میرے بھائیوں. اس پر خیر تھوڑا سا اشارہ ہم نے خطبے کے دوران بھی آپ کے سامنے کیا تھا, اس لیے لمبی بات آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں, یعنی تقلید کے مسئلے میں ایک آخری نقطہ ہے یہ, اور اس کو بیان کر کے بات ختم کر دوں گا میں. وہ نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کہتے ہیں تقلید نہ کرو, تو ٹھیک ہے تقلید نہ کریں, تو علماء تو ٹھیک ہے تقلید نہ کریں. علماء دین کو جانتے, قرآن جانتے, سنت جانتے, حدیث جانتے, صحابہ جانتے, سب کو جانتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے کسی کی تقلید نہ کریں, کسی کے پیچھے نہ چلیں. لیکن یہ عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی, عامی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام آدمی ہے نا, کوئی ٹھیلے پر سامان بیچ رہا ہے, کوئی پتھر توڑ رہا ہے, کوئی صفائی کر رہا ہے, کوئی اور کام, مطلب علم سے, اہل علم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, عام آدمی ہے سماج کا. آپ اگر کہتے ہیں تقلید نہیں ہے تو یہ عام آدمی تو نہیں پڑھا لکھا ہے کہ وہ جان جائے حلال کیا حرام کیا دلیل کیا حوالہ کیا, وہ تو نہیں جان سکتا ہے. وہ تو کسی کی تقلید کرے گا ہی کرے گا, کسی کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا بھائی آپ بتائیے, امام صاحب, عالم صاحب, مفتی صاحب بتائیے کہ اس مسئلے میں کیا کروں, حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ تو تقلید ہی ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو تقلید ہے. اس لیے عام آدمی کے لیے تو تقلید کرنا ہی کرنا ہے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ بھی نیا راستہ ہے, یہ بھی کیا ہے؟ جدید منہج ہے, نیا راستہ ہے یہ. اس لیے کہ ایک عام آدمی کا, جاہل کا, کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تقلید نہیں ہے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا, بغیر دلیل کے کسی کی بات کو بس مان لینا اس لیے کہ اس نے کہا ہے, دلیل کی کوئی بات نہیں, دلیل کی کوئی بات, اس کو تقلید کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے, نہیں جانتے ہو, تو علم والوں سے پوچھ لو. اب اگر ایک عام آدمی آ کر کے اس کو علم نہیں ہے اور وہ عالم سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی بتائیے اس میں کیا کروں, حلال ہے کہ حرام ہے, تو آپ بتائیے کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا نا, یہ تو کیا فرمایا, جس کو علم نہیں ہے پوچھ لو. تو علم نہ, جس کو جو عالم علم والا نہیں ہے اس کو اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں کہ وہ علم والے سے پوچھ لے. اب وہ علم والے سے پوچھ رہا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے, تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. تقلید کہاں ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے. اور جس سے پوچھنے کے لیے گیا ہے اس سے یہ پوچھنے کے لیے نہیں گیا ہے کہ آپ اپنی بات بتا دیجئے, اپنی طرف سے بتا دیجئے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, بلکہ کیا پوچھنے کے لیے گیا ہے؟ آپ عالم ہیں, مفتی ہیں, امام ہیں, آپ اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں, آپ اس کے حوالے سے بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تقلید ہوگا؟ تقلید نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے اللہ کے کلام کی اور اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا نا, قرآن کی آیت تو ہو گئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. حدیث میں کیا ہے؟ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ, جسے مسئلہ نہ معلوم ہو اس کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ پوچھ لے. ہاں, افلا سألت اذا لم تعلم, جب پتہ نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھ لینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں سے پوچھنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ اللہ کا حکم, نبی کا حکم, یہ تقلید نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب کی اتباع اور نبی کی سنت کی پیروی ہے. میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں, لمبی باتیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصد تھا, اشارہ ہو گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو, جو باتیں اس میں حق ہیں, سچ ہیں, درست ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرنے کی, ماننے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہے اور تلخ ہو گئی ہے, کڑوی ہو گئی ہے مثال کے طور پر, تو وہ میری طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر طرح کی لغزشوں سے, ہر طرح کی غلطیوں سے اور ہر طرح کی میرے بھائیوں کوتاہیوں سے, خطاؤں سے معاف فرما دے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے عزیزوں کو, نوجوانوں کو راہ سلف کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کو دین کے علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے علماء, سلف کے علماء, حق کے علماء, ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی آؤٹ سائڈر چاہے کتنا بھی اچھی اسٹڈی رکھتا ہو, کتنا بھی اچھا مطالعہ رکھتا ہو, کتنا بھی اس کو بولنے کا آئیڈیا ہو, ایکشن ہو, کتنا بھی اس کے پاس اپنی زبان چلانے کا ملکہ ہو, اس سے دین نہیں لیا جا سکتا. دین کا سورس دین کے علماء ہے. دین کا سورس کون ہے؟ دین کے علماء ہیں. ابن عباس نے فرمایا, ابن مسعود نے فرمایا, کتنی ساری باتیں ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو منہج سلف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نئے نئے راستے جو نکل چکے ہیں اور نہ جانے کتنے ابھی ہیں اور نہ جانے کتنے آگے نکلتے چلے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے علماء کی رہنمائی میں ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ایاکم, خبردار, بچ کر کے رہنا. ایاکم, یہ تعبیر کیسی ہے؟ ڈرانے والی ہے, چوکنا کرنے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم آگاہ ہو جائیں, چوکنا ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جدید مناہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہج حق کی حقیقت کو اچھی طرح سے اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. جماعت المسلمین محاصلہ کے صدر محترم ناظم صاحب اور دیگر تمام تر حوصلہ مند جوان, بزرگان, تمام تر کارکنان, رضاکاران, سارے لوگوں کی کوششوں کے ساتھ میرے بھائیوں اور ان کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی بڑی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی چھوٹی بڑی لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.